بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت چھوٹی سی پیاری سی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو کی یہ کہانی ہے اور اس کا نام ہے مکھن چور۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں مکھن چور میں کون اصل چور ہے۔ پوری کہانی میں ہم یہی تلاش کریں گے کہ اصل چور کون ہے۔ میں آپ کے سامنے کہانی پڑھ کے سناتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ مکھن چور۔ بہت دن گزرے، جنگل کے سب جانور اکٹھے رہا کرتے تھے۔ وہ سب ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے، ایک ہی چشمے میں پانی پیتے۔ ٹھیک ہے، چشمے سے مراد جہاں سے پانی نکلتا ہے نا زمین سے، اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ ایک ہی چشمے میں پانی پیتے، گرمیوں میں مل جل کر کام کرتے اور سردیوں میں ایک ہی غار میں آرام کرتے۔ ان دنوں سب جانوروں کو مکھن کھانے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ ان کے مکھن کا ذخیرہ بھی ایک ہی تھا۔ جب کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ تھوڑا سا مکھن نکال کر کھا لیتا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کسی نے بہت سا مکھن چرا لیا ہے۔ سب جانوروں کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک جانور ساری رات جاگ کر پہرا دے۔ پہلی باری ریچھ کی آئی۔ وہ مرتبان سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ریچھ کی ٹانگیں درد کرنے لگیں۔ رات کے پچھلے پہر باہر خسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ ریچھ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، بیری کے درخت والے چھتے میں سوراخ ہو گیا ہے، سارا شہد بہا جا رہا ہے۔ بھیا ریچھ ہوتے تو انہیں بتا دیتا۔ ریچھ شہد کھانے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف لپکا۔ ادھر خرگوش اندر آیا اور مکھن کا مرتبان نکال کر جی بھر کے مکھن کھایا اور ریچھ کے آنے سے پہلے باہر چلا گیا۔ بیچارہ ریچھ ناکام واپس لوٹا۔ اگلی صبح جانوروں نے مکھن کم پایا تو انہوں نے ریچھ کو بہت برا بھلا کہا اور سزا کے طور پر سال بھر کے لیے اس کا مکھن بند کر دیا۔ اگلے دن کتے کی باری تھی۔ وہ دن بھر پہرا دیتے دیتے تھک گیا۔ رات کو پھر خرگوش آیا۔ اس نے کتے کو زور سے سلام کیا، ہیلو بھیا، بھوں بھوں، کیسے مزاج ہیں؟ کتا بولا، کتا ہے یہ تے ہونا چاہیے یہاں پہ۔ کتا بولا، صبح سے بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ خرگوش بولا، تو آؤ ذرا دوڑ لگائیں۔ کتا دوڑنے کا بہت شوقین تھا، جھٹ تیار ہو گیا۔ خرگوش سے کہا، میں گھاس میں دوڑتا ہوا لمبا چکر کاٹ کر پل تک جاتا ہوں، تم سڑک سڑک جاؤ، دیکھیں پہلے کون ہاتھ لگا کر واپس لوٹتا ہے۔ کتا مان گیا۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش گھاس میں کچھ دور دوڑا، پھر دبک کر بیٹھ گیا۔ جب کتا کافی دور نکل گیا تب وہ اطمینان سے باہر نکلا اور اس نے گودام میں جا کر جی بھر کے مکھن کھایا اور پھر گھاس میں چھپ گیا۔ اتنے میں کتا دوڑ لگا کر واپس آ گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے آواز دی، اے خرگوش بھیا، کہاں ہو تم؟ خرگوش نے گھاس سے سر نکالا اور جھوٹ موٹ ہانپتا ہوا باہر آیا اور کتے سے ہاتھ ملا کر گھر کو چل دیا۔ اگلے دن جب بیچارہ کتا بھی سال بھر کے لیے مکھن سے محروم کر دیا گیا۔ اب بھیڑیے کی بھاری تھی۔ وہ بھی دن بھر مرتبان سامنے رکھ کر بیٹھا رہا۔ رات کو خرگوش پھر آیا۔ اس نے بھیڑیے کو گدگداتے ہوئے کہا، گدگدی مچائی، کتنے چور پکڑ لیے ہیں بھیڑیے خان؟ بھیڑیا گدگدی کے مارے ہنسنے لگا۔ خرگوش نے اور زیادہ گدگداتے ہوئے کہا، اتنا نہیں ہنسا کرتے بھیڑیے بھیا،
بھیڑیا اور زور زور سے ہنسنے لگا، اسے گدگدی بہت ہوتی تھی۔ خرگوش نے دونوں ہاتھوں سے گدگداتے ہوئے کہا، جو زیادہ ہنستا ہے وہی زیادہ روتا بھی ہے۔ بھیڑیا ہنستے ہنستے اپنی کرسی سے لڑک گیا اور زمین پر لوٹنے پوٹنے لگا۔ خرگوش نے اسے کرسی پر بٹھایا اور گرد جھاڑنے کے بہانے، یعنی مٹی لگ گئی تھی وہ جھاڑنے کے بہانے، اس کی آہستہ آہستہ مالش کرنے لگا۔ بھیڑیا سو گیا۔ تب خرگوش اندر گیا، اس نے جی بھر کے مکھن کھایا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اگلے دن بھیڑیے کا بھی وہی حشر ہوا، سال بھر کے لیے مکھن بند۔ اب لومڑی کی باری تھی۔ رات کو پھر خرگوش آیا۔ اوہو، آج لومڑ بھیا کی باری ہے۔ خرگوش نے کہا، کتنے چور پکڑ لیے ہیں بھیا جی؟ لومڑ نے بیزاری سے کہا، صبح سے بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ خرگوش بولا، تو آؤ آنکھ مچولی کھیلیں، اور اگر چور آ گیا تب؟ خرگوش بولا، ہم دونوں اس کا بھرتا بنا دیں گے۔ لومڑ مان گیا۔ دونوں درختوں کے پیچھے آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں لومڑ اتنا تھک گیا کہ وہ آرام کرنے زمین پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ اگلے دن اس کو بھی سزا ملی، سال بھر تک مکھن بند۔ لومڑ ذرا ہوشیار جانور تھا، اس نے اپنا شبہ خرگوش پر ظاہر کیا۔ اب تو سب جانور باری باری اپنی آپ بیتی بیان کرنے لگے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ خرگوش چالاکی سے مکھن چرا لیتا ہے۔ سب جانوروں نے اس دفعہ جنگل کے جاسوس بندر کو چور پکڑنے کے لیے مقرر کیا۔ بندر مکھن کا مرتبان نیچے رکھ کر اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ رات کو خرگوش آیا۔ ہیلو بھیا بندر، کیسے مزاج ہیں؟ بہت برے، بندر نے رکھائی سے یعنی روکھا پن سے جواب دیا۔ صبح سے سر درد اور زکام ہے۔ تو آئیے سیر کو چلیں، خرگوش بولا۔ نہیں بھیا، بالکل موڈ نہیں ہے، بندر رکھائی سے بولا۔ آنکھ مچولی بھی نہیں کھیلو گے؟ خرگوش نے اشتیاق سے پوچھا۔ بندر بولا، نہیں، مجھے بچوں کے کھیل پسند نہیں آتے۔ خرگوش نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر کون سا کھیل پسند ہے تمہیں؟ بندر بولا، رسہ کشی، یعنی رسہ کھینچنے والا۔ خرگوش مان گیا۔ بندر نے جھٹ پٹ خرگوش کی دم سے رسہ باندھا، اس کا دوسرا سرا درخت سے باندھ کر بولا، کھینچیے رسہ۔ اب خرگوش رسہ کھینچنے میں مصروف رہا، ادھر بندر سب جانوروں کو بلا لایا۔ خرگوش انہیں آتے دیکھ کر چوکنا ہوا اور ساری بات بھانپ گیا۔ اس نے دم چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بیچارہ خرگوش پکڑا ہی گیا۔ جانوروں نے سزا کے طور پر اس کی دم کاٹ ڈالی، اوہو، اور اس کے کانوں کو زور زور سے کھینچا سزا میں۔ کہتے ہیں میاں خرگوش تب سے لنڈورے ہیں۔ لنڈورے کسے کہتے ہیں؟ جس کی دم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لنڈورے ہیں، اور اس کے کان بھی لمبے ہیں۔ اس دن سے خرگوش جنگل کے جانوروں سے علیحدہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کتنی اچھی کہانی تھی یہ تو، مجھے بہت مزہ آیا۔ تو خرگوش اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا تھا اور اس نے چالاکی سے کئی دفعہ مکھن جو ہے وہ چرا کے کھایا اور مکھن پہ پہرا لگانا پڑا، اور ایک ایک کر کے جانوروں کی باری آتی گئی پہرے پہ، اور سب جانوروں کو خرگوش دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں لومڑ نے جو ہے وہ شبہ ظاہر کر دیا کہ بھئی جب آخری وقت تھا تو اس وقت خرگوش جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، اور پھر جب اور لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں بھئی خرگوش جو ہے وہ ہمارے پیچھے آیا تھا آخری دفعہ میں۔ اس طرح سب کو یہ شک ہو گیا کہ یہ جو مکھن کھاتا ہے چوری کر کے یہ دراصل خرگوش ہی ہے، اور پھر انہوں نے بندر کو
جو کہ وہاں کا جاسوس تھا. جاسوس کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی باتوں کا پتہ چلاتا ہے، اس کو مقرر کیا. اس نے تو پلان بنا کے رکھا ہوا تھا کہ اگر خرگوش آئے گا تو میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں اس کو پھنسا دوں گا. اس نے اس کو بولا آؤ کچھ کھیلتے ہیں. اس نے بولا میں بچوں والے کھیل نہیں کھیلتا، میں تو بڑوں والے کھیل کھیلتا ہوں. اس نے پوچھا تمہیں کون سا کھیل پسند ہے؟ تو اس نے بولا کہ مجھے رسہ کشی کا کھیل پسند ہے. ایک رسے کا سرا اس سے اس کی دم کو باندھا اور ایک سے جو ہے وہ درخت کو باندھا، اور اس کو بولا اچھا تم کھینچ کے دکھاؤ کتنی طاقت ہے تمہارے اندر. بس وہ بھی کھینچ ہی رہا تھا کہ وہ باقی دوسرے جانوروں کو بلا کے لے آیا، اور اس طرح سب کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہاں رات کے وقت میں صرف خرگوش ہی آتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے بہکا کر مکھن کھا جاتا ہے. تو بھائی سب جانوروں نے اس پہ غصے کا اظہار کیا، اس کو پکڑ کے کان کھینچے، اور اس کی دم جو تھی، پہلے سوچ رہے ہیں کہ پہلے اس کی دم تھی جو بعد میں جانوروں نے سزا کے طور پر اس کی دم کاٹ دی، اور اسی وجہ سے اس کے بعد سے جتنے بھی خرگوش ہیں ان کی دم نہیں ہوتی ہے. اور جس جانور کی دم نہیں ہوتی ہے اسے ہم اردو میں کہتے ہیں لنڈورا. ٹھیک ہے، لنڈورے پن کا شکار کر دیا خرگوش کو. ٹھیک ہے، تو کہانی بڑے مزیدار تھی، چور پکڑا گیا بالآخر. اب ہم اس کہانی کے آپ کو سوال جواب اور خالی جگہیں اور ایم سی کیوز یہ ہم آپ کو کرائیں گے. تو آئیے ویڈیو کی طرف. سوال اور جوابات. سوال نمبر 1 ہے جنگل کے جانور مکھن کہاں ذخیرہ کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. کاپی میں لکھنا ہے، پہلے سوال لکھنا ہے کاپی میں، پھر اس کے بعد جواب لکھنا ہے. جواب 1 مشترکہ مرتبان. مشترکہ کا مطلب جو سب کا مل کر ہوتا تھا. دوسرا سوال ہے مکھن چوری ہونے پر جانوروں نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے ہر رات ایک جانور پہرا دینے لگا. تیسرا سوال ہے ریچھ کو پہرے کے دوران کیسے بہکایا گیا؟ شہد بہہ جانے کا جھوٹا بہانہ بنا کر اس کو بہکایا گیا. چوتھا سوال کتے کو دوڑ میں کیسے الجھایا گیا؟ اس کا جواب ہے لمبا چکر کاٹنے کی دوڑ کا چیلنج دے کر. ٹھیک ہے، یہ جو تھا نا خرگوش بہت ہوشیار تھا، ہر ایک کی پسند کے لحاظ سے اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا. اگلا سوال ہے بھیڑیے کو کیسے سلایا گیا؟ اسے گدگدی کر کے ہنسایا گیا اور پھر مالش کرتے کرتے اس کو سلا دیا. چھٹا سوال ہے لومڑی کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا گیا؟ لومڑی کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا گیا. ساتواں سوال ہے آخری پہرا کس جانور نے دیا اور اس نے کیا چال چلی؟ جواب پہرا جس نے دیا تھا آخری میں وہ کون تھا؟ بندر نے. اس نے رسہ کشی کا کھیل شروع کیا اور خرگوش کی دم درخت سے باندھ دی. سوال خرگوش کو پکڑنے کے بعد کیا سزا دی گئی؟ اس کی دم کاٹ دی گئی اور کانوں کو کھینچا گیا. کہانی کے آخر میں سوال ابن نوا کہانی کے آخر میں خرگوش کی کون سی جسمانی تبدیلیاں ہوئیں؟ اس کی دم غائب ہو گئی اور کان لمبے ہو گئے. آخری سوال ہے خرگوش کی پکڑ دھری کے بعد جنگل کے جانوروں کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہا؟ تعلق اس کا خراب ہو گیا نا، وہ جنگل کے جانوروں سے اب الگ تھلگ رہنے لگا. ٹھیک ہے، یہ سب سوال آپ کو اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اور جواب بھی لکھنے ہیں. اب ہم آ گئے ایم سی کیوز کی طرف. سوال ہوگا، نیچے 3 جملے ہیں، 3 جواب ہیں، ان میں سے کوئی ایک جواب صحیح ہے. جنگل کے جانور اکٹھے رہتے تھے لیکن مکھن چوری کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا. ہر رات ایک جانور پہرا دینے لگے گا یہ والا فیصلہ کیا، یا مکھن کا ذخیرہ ختم کر دیا؟ ٹھیک ہے، جو درست جواب ہے وہ آپ اس کو اتار کے لکھیں گے. اگلا سوال ہے ریچھ کو پہرے سے کیسے بہکایا گیا؟ پھل کھانے کی پیشکش کر کے بہکایا، شہد بہہ جانے کا جھوٹا بہانہ بنا کر بہکایا، یا سونے کی دعوت دے کر بہکایا؟ تیسرا ایم سی کیو ہے کتے کو دوڑ میں الجھانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ لومڑ نے بنایا، خرگوش نے بنایا، یا بندر نے بنایا؟
चौथा एमसीक्यू है भेड़ियों को कैसे सुलाया गया। कहानी सुनाकर सुलाया गया, गुदगुदी और मालिश करके सुलाया गया, या गाना गाकर सुलाया गया। पांचवा एमसीक्यू है लोमड़ के साथ खरगोश ने कौन सा खेल खेला। छुपन छुपाई खेली, आंख मिचोली खेली, या रस्सा कशी खेला। छठा एमसीक्यू है बंदर ने खरगोश को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। जाल बिछाकर उसको पकड़ा, रस्सा कशी का बहाना बनाकर उसको पकड़ा, या शहद का लालच देकर उसको पकड़ा। खरगोश को सज़ा में क्या दिया गया। जंगल से निकाला गया, दुम काटी गई और कान खींचे गए, या मक्खन खाने पर पाबंदी लगाई गई। खरगोश के लंबे कानों की वजह क्या बताई गई। क्या ये उसकी पैदाइशी खसूसियत है, या लंबे कान सज़ा में खींचे जाने की वजह से हुए, या खुराक की वजह से हुए। नवा एमसीक्यूज़ है सबसे पहले किस जानवर ने खरगोश पर शक जाहिर किया। रीछ ने शक जाहिर किया, लोमड़ ने शक जाहिर किया, या बंदर ने शक जाहिर किया। जंगल के जानवरों ने आखिरी पहरेदार के तौर पर किस को मुंतखब किया। ठीक है, कुत्ते को, बंदर को, या भेड़िए को। अब खाली जगह का सेक्शन शुरू हो गया है। आपको सारी खाली जगह एक एक करके अपनी कापी में उतारनी है और इसमें जो सही लफ्ज़ आएगा वो आपको लिखना है। जानवरों का मक्खन एक डैश में ज़ख़ीरा था, किस में ज़ख़ीरा था वो लिखना है। रीछ को बहकाने के लिए खरगोश ने डैश के बह जाने का बहाना बनाया, किस चीज़ के बह जाने का बहाना बनाया वो लिखना है। कुत्ते ने दौड़ में डैश का रास्ता इख्तियार किया, कौन सा रास्ता इख्तियार किया था उसने, लंबा या छोटा, वो लिखना है। भेड़िया डैश के मारे हंसने लगा, इस चीज़ की वजह से भेड़िया हंसने लगा। लोमड़ आँख मचोली खेलते हुए डैश कर सो गया, क्या करके सो गया। बंदर ने खरगोश की दुम डैश से बांध दी, किस चीज़ से बांधी थी। सज़ा पाने के बाद खरगोश जंगल के जानवरों से डैश रहने लगा, अलग थलग रहने लगा। खरगोश ने हर पहरेदार को डैश के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया, उसकी पसंद की चीज़ों के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया। बंदर ने पहरा देते वक्त डैश की बीमारी का बहाना बनाया, क्या बोला था उसने, मैं बीमार हूँ, सही है, सर में दर्द का बहाना किया था। ठीक है, उसके बाद 10वां, जानवरों ने फैसला किया कि हर रोज़ डैश पहरा देगा, हर रोज़ एक जानवर पहरा देगा। तो ये थे इसकी खाली जगह, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रू फॉल। आपको बताना है कि जुमला दुरुस्त है या जुमला गलत है। ठीक है, पहला जुमला है जानवर गर्मियों में अलग अलग गारों में सोते थे। ये जुमला सही है या गलत है आपको लिखना है, लिखने के बाद इसके आखिर में गलत या सही लिखना है। रीछ ने पहली रात पहरा देते हुए खरगोश को पकड़ लिया। ठीक है, ये भी सही है या गलत है, फैसला करें। कुत्ता दौड़ दौड़ खेल में खरगोश से हार गया, क्या कुत्ता हार गया था, जीत गया था, ये बात सही है या ये बात गलत है। ठीक है, भेड़िया गुदगुदी के बाद सो गया, भेड़िया सोया था या लोमड़ सोया था या कौन और सोया था, ये आपको बताना है। लोमड़ ने आंख मिचोली खेलते हुए खरगोश को पकड़ लिया, ये बात सही है या गलत है। बंदर ने रस्साकशी के बहाने खरगोश को फंसा लिया। ठीक है, अगला जुमला है खरगोश की दुम काटने के बाद उसके कान छोटे हो गए। तमाम जानवरों ने खरगोश पर यकजा तौर पर शक किया, एक साथ शक किया। ठीक है, बंदर ने पहरा देते वक्त खुद को बीमार जाहिर किया। खरगोश की को सज़ा के तौर पर मक्खन खाने पर उम्र भर की पाबंदी लगाई गई। ये थे जनाब इसके एमसीक्यूज़। अब आप अपनी किताब कापी में ये सारे सवालात भी लिखेंगे, उनके जवाबात भी लिखेंगे, सारे एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह पिछली कहानियों को आपने अंडरस्टैंड भी किया, पढ़ा भी, याद भी रखा और उसका काम भी किया, बिल्कुल उसी तरह से अपनी उर्दू की कहानी की किताब में, स्टोरी की कापी में आपको ये सारे सवालात करने हैं। ठीक है, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।